آج ہم لائف ان دا یو کے کا ٹیسٹ نمبر 21 کریں گے، اور جب میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ نمبر 21 تو یہ میں اپنے یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس سے پہلے یہ ان کے نمبر کے حساب سے ہے، ورنہ ان کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ یا کچھ لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ ٹوٹل سر کتنے ٹیسٹ ہیں، تو اس کا کوئی ٹوٹل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائف ان دا یو کے کی ایک ریکگنائزڈ اور اپرووڈ بک ہے۔ سارے ٹیسٹ اس میں سے ہی بنائے جاتے ہیں، ہر لوگ اپنے طرح سے ٹیسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی ٹیسٹ کوئی بنا سکتا ہے، کوئی کم بناتا ہے، کوئی زیادہ بناتا ہے، تو یہ ہم نے کچھ ویب سائٹ سے ادھر ادھر سے جہاں سے کوئی اچھا مٹیریل ہمیں ملا وہاں سے ہم نے یہ ویب سائٹ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ بنائے ہیں۔ تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے پہلی بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ آئی ایل آر کے لیے اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہیں یا برٹش سٹیزن شپ کے لیے، تو آپ کو لائف ان دا یو کے بھی اور B1 بھی ضرور چاہیے۔ اگر تو آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے یہاں سے یا کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری سے، تو پھر B1 میں آپ کو چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن لائف ان دا یو کے پھر بھی کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے کہ یہ ایک کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے، اور اس میں آپ کے پاس یہ 24 کوشچنز ہوتے ہیں، اور 18 کوشچنز کے آنسر بالکل ٹھیک دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ ٹیسٹ پاس کر سکیں۔ ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس 45 منٹس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہے، جو انفارمیشن ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب ہم ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ who was the Prime Minister of Britain from 1721 to 1742؟ 1721 سے 1742 تک برطانیہ کا پرائم منسٹر کون تھا؟ سر رابرٹ والپول، ایڈمرل نیلسن، ہنری پیلہم یا چارلز ایڈورڈ اسٹوارٹ؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے، سر رابرٹ والپول، یہ اس وقت پرائم منسٹر تھا۔ کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کہ what is celebrated during دیوالی؟ دیوالی کے درمیان کیا اس ٹائم کیا منایا جاتا ہے؟ جیزس کرائسٹ رائزنگ فرام دا ڈیڈ، the victory of good over evil and gaining of knowledge, the founding of the Sikh community known as the Khalsa, the beginning of the winter season۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دو آنسر تو بالکل ہی نانسنس ہیں، یہ جیزس کرائسٹ کا اور بگننگ آف دا ونٹر سیزن کا۔ دیوالی جو ہے یہ ایک ریلیجس فیسٹیول ہے، اور ظاہر ہے یہ جیزس کرائسٹ تو کرسچن سے ریلیٹڈ ہے، یہ تو کرسچن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان دو آپشنس کو چھوڑ دیں، ہمارا آنسر ان دو میں سے ہے۔ تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ رہا، میں اس کو انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے، کہ اس میں گڈ کی وکٹری اور گیننگ آف نالج کے اوپر بات ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے Who chairs the debates in the House of Commons؟ ہاؤس آف کامنز جہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھتا ہے، وہاں پہ جب ڈبیٹس ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تو ان کو چیئر کون کرتا ہے، مینس لیڈ کون کرتا ہے، آرگنائز کون کرتا ہے؟ دا شیڈو کیبنٹ، دا اسپیکر، دا پرائم منسٹر، دا لیڈر آف دا اپوزیشن۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسپیکر ہے وہ لیڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے The Battle of Hastings is commemorated in a great piece of embroidery which is also known as۔ Battle of Hastings ہوئی تھی، اور اس بیٹل میں برطانیہ اور فرانس کی فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ تو اس بیٹل کو کی یاد میں ایک بہت بڑا لمبا سا ایسے کر لیں، آپ یوں کہہ لیں، ایمبرائڈری کا پیس بنایا گیا تھا جس میں ایسے لوگ، گھوڑے اور فوجیں لڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ تو وہ فرانس میں ہے بیسیکلی، تو وہ اس کو کہتے کیا ہیں؟ دا ہیسٹنگ ٹیپسٹری، دا پیوس ٹیپسٹری، دا نارمن ٹیپسٹری، دا ڈومسڈے۔ سو اس کا کریکٹ آنسر یہ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں، سو بیٹل کا بی اور پیوس کا بی، سو یہ اس کا آپ نے بس یاد رکھنا ہے اگر بیٹل آف ہیسٹنگس ہے۔ Question number 5. A woman who is violent towards her partner cannot be prosecuted in the UK۔ یہ جو لیڈیز ہیں، یہ تھوڑا ان کے لیے بھی مزیدار سا کوشچن ہے کہ اگر ایک عورت اپنے ہسبینڈ کی طرف وائلنٹ ہے، یعنی اگر اس کی مار پٹائی کرتی ہے، تو زبردست بات ہے، یو کے میں اس کی کوئی اس کو کوئی پوچھ نہیں کرے گا، قانون اس کو پکڑے گا نہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ فالس ہے، مینس کہ اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کی مار پٹائی یا اس کو وائلنٹ ہوتی ہے، اس کو ڈراتی دھمکاتی ہے، تو اس کو بھی پولیس والے
पकड़ के लेके जाएंगे और उसकी जान पहचान फिर वो होगी, यानी जानकारी करने के लिए। तो ये ज़रा सारे लोग एहतियात कर लें प्लीज़। मजाक में बात करता हूँ, बाज़ वक़्त आप सीरियस ना ले लिया करें, ये ना हो इस टेंशन में टेस्ट करना ही छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, according to the 2011 census, what percentage of the population identify themselves as Christian? आपने पिछले भी एक टेस्ट में देखा होगा कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है या ज़्यादातर आता है। कभी सारा सवाल ये होगा, तो कुछ यहाँ पूछा जाएगा कि कितने लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन 2011 की मरदमशुमारी में कितने लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर किया, या 2011 की मरदमशुमारी में कितने लोगों ने अपने आप को सिख या मुसलमान या हिंदू या ज्यूज़ किया। तो इसका आंसर अभी क्रिश्चियन के लिहाज से जो है वो है 35, 55, 70 या 59। तो इसका आंसर 59% है। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, many MPs, assembly members, MSPs and MEPs hold regular local events where constituents can go in person to talk about the issues that are of concern to them. These are known as, okay, बहुत सारे MPs यानी अपने अपने इलाकों के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो अपने इलाकों में खुली कचहरी लगाते हैं, यानी किसी एक जगह पे जाके वो कहते हैं कि आज हम वहाँ पे होंगे, जिसके जो प्रॉब्लम्स हैं आके उनको हमसे डिस्कस कर लें। तो इन को क्या कहते हैं? हैंडसेट्स, लोकल सर्जरीज, लोकल मीटिंग्स या लोकल रीयूनियन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रीयूनियन। तो इसका आंसर है सर्जरीज। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके दिल गुर्दे निकाल लेंगे, नहीं। सर्जरी का मतलब ये है कि वहाँ जाएंगे, आपके प्रॉब्लम शेयर्स होंगे और फिर उनके बाद वो आपका कुछ हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, which golf major tournament is hosted by a different golf course every year? गोल्फ का सबसे बड़ा जो मेजर टूर्नामेंट है वो हर साल कहाँ पे होता है, उसको मतलब उसको कहते क्या है? The Open Championship, the PGA Championship, the Masters Tournament, the US Open। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है द ओपन चैंपियनशिप। गोल्फ मेजर का टूर्नामेंट है एवरी ईयर, उसको ओपन चैंपियनशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which act introduced the forced marriage protection orders for England, Wales and Northern Ireland in 2008? 2008 में ये जो नीचे 4 कानून दे गए हैं, ठीक है, फोर्स्ड मैरिज, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, सारों का एक ही नाम है लेकिन उनकी डेट्स आप देख लें डिफरेंट है। नो सॉरी, द फोर्स्ड मैरिज, द फ्री मैरिज, द फोर्स्ड मैरिज, द फ्री मैरिज। तो ये जो नीचे इनमें से एक वो कौन सा कानून है जिसके मुताबिक 2008 के बाद 8 में इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़बरदस्ती की शादी के ख़िलाफ़ है, यानी ज़बरदस्ती की शादी यहाँ पे नहीं कर सकते आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। 2007 में ऑब्वियसली ये बिल पास हुआ, 2008 में कानून बन गया। तो फोर्स, ज़बरदस्ती की शादी नहीं हो सकती। नंबर 10, which of the following countries did not join European Economic Community when it was first formed in 1957? ये जो अब जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं या यूरोपियन इकोनॉमिक EEC कहते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये बाद में यूरोपियन यूनियन बनी 1957 में। जब ये बनी तो कौन सा कंट्री उस वक्त इसका पार्ट नहीं था? अभी आपको ये भी हम बता दें कि वो कंट्री अब वहाँ से निकल भी गया, तो दैट इज़ यूके। यूके उस वक्त पार्ट नहीं था, बाद में बना, लेकिन अब तो ज़ाहिर है आपको पता है कि वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेंबर्स डज द नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली हैव? नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? 90, 80, 118 या 108? सो इसका करेक्ट आंसर है 90। ओके, आप देख लीजिए, नॉर्दर्न आयरलैंड का नाम ही एन से स्टार्ट हो रहा है और 90 भी एन से स्टार्ट हो रहा है, 9 है यानी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये आपने यूं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following civil laws include disputes between landlords and tenants over issues such as repairs and eviction? अगर लैंडलॉर्ड और उसके जो किरायादार हैं, मालिक मकान और किरायादार के दरमियान अगर कोई तू में हो जाती है ना, ये रिपेयर्स पे या इस तरह के किसी भी मामले में, तो कौन सा कानून है जो उसको डील करेगा? कंज्यूमर लॉ, हाउसिंग लॉ, डेट लॉ या लिविंग लॉ? तो आप इसको, हाउसिंग लॉ है, बहुत आसान है क्योंकि लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स का ताल्लुक हाउस, घर से, घरों से है, तो हाउसिंग लॉ है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू विजिट द स्कॉटिश पार्लियामेंट?
آپ اسکاٹش پارلیمنٹ کیسے وزٹ کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر جا کے کر سکتے ہیں، لیکن ارینج کیسے کر سکتے ہیں؟ ارینجنگ اے ٹور تھرو دا وزٹر سروسز، کانٹیکٹنگ دی ایجوکیشن سروسز، کانٹیکٹنگ اے ایم یا کانٹیکٹنگ این ایم پی. تو اس کے لیے آپ جو اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں ہیں تو وہاں پہ آپ ایجوکیشن سروسز کو وزٹر سروسز اس کو کانٹیکٹ کریں گے اور وہ آپ کو ارینج کریں گے. کوشچن نمبر 14. Which of the following gardens is located in Wales؟ ان میں یہ 4 گارڈنز کے نام ہیں. تو ان میں سے ویلز میں کون سا ہے؟ بورڈن گارڈن، کیو گارڈنز، ہیٹ کوٹ یا سیسنگہرسٹ. سو اس کا کریکٹ آنسر ہے بورڈن گارڈن. یہ ویلز میں. یہ کیو گارڈنز تو ادھر لندن میں آپ کو پتہ ہی ہے. کوشچن 15. Who was reigning in Britain when the British Empire became the largest empire the world has ever seen with an estimated population of 400 million people؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر، سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس کی آبادی 400 ملین لوگوں کی تھی، تو اس وقت برطانیہ کے اوپر کون حکمرانی کر رہا تھا؟ ایلزابتھ فرسٹ، کوئین این، کوئین وکٹوریہ یا ہنری دا ایٹ. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کوئین وکٹوریہ. سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی امپائر کے وقت یہ تھی. نمبر 16. Which of the following is not a duty of the police؟ یہ 4 کام ہیں، ان میں سے ایک کام ایسا ہے جو پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہے، پولیس والے وہ نہیں کرتے. پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی، زندگی اور پراپرٹی کی حفاظت کرنا. پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کی حفاظت کرنا. پریونٹ ڈسٹربنسز، گڑبڑ ہونے کو بچانا. یا پریونٹ اینی ڈیٹیکٹ کرائمس، یا پھر جرائم کو یا کرائمس کو ہونے سے روکنا. سو پولیس والوں کا کام انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ نہیں یہ مطلب یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. نمبر 17. The UK is not part of which of the The UK is not part of which of the following international institutions؟ یہ 4 انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں سے UK ایک کا پارٹ نہیں ہے. تو وہ کون سا ہے؟ کونسل آف یورپ، ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یورپ میں سے نکل گیا ہے، بات کی ابھی ہم نے، تو یہ یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے UK. 18. Where is the National Gallery of Scotland located؟ یہ جو نیشنل گیلری آف اسکاٹ لینڈ ہے یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ ایڈنبرا میں ہے، گلاسکو میں ہے، ایبرڈین میں ہے یا فائف میں ہے؟ سو اس کا آنسر ہے ایڈنبرا. اوکے، سو نیشنل گیلری آف اسکاٹ لینڈ از لوکیٹڈ ان ایڈنبرا، یہ اس کا کیپٹل سٹی بھی ہے. نمبر 19. Where are the ancestors of the first farmers to arrive in Britain believed to come from؟ برطانیہ کے اندر جو سب سے پہلے فارمرز لوگ آئے، کسان لوگ آئے، کاشتکاری کرنے والے لوگ آئے، ان کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے بتایا جاتا ہے؟ یعنی وہ ان کے آباء و اجداد یا ان کے باپ دادا کہاں سے تھے؟ تو یہ ایک ڈیفیکلٹ کوشچن ہے، تو اس کا آنسر آپ نے دیکھنا ہے نارتھ ایسٹ یورپ، نارتھ ویسٹ یورپ، ساؤتھ ایسٹ یورپ، ساؤتھ ویسٹ یورپ. کریکٹ آنسر ہے ساؤتھ ایسٹ. تو آپ یوں دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، یہ ہم یوں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ساؤتھ ایسٹ یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ برطانیہ ہے، تو یہ سمجھو آپ برطانیہ، UK یہاں پہ. تو یہ فارمرز لوگ اس لیے یہاں سے آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرم علاقوں کے رہنے والے تھے، ان کو فارمنگ کا بہت اچھا پتہ تھا، تو یہ یہاں پہ آ گئے. یہ آپ کے لیے آسانی. کوشچن 20 ہے واٹ ریلیجن ڈڈ ایلزابتھ ون فالو؟ یہ جو کوئین ایلزابتھ فوت ہو گئی ہیں ان کا ریلیجن کون سا تھا؟ کیا وہ کیتھولک تھیں، پروٹیسٹنٹ تھیں، ہندو تھیں یا بدھسٹ تھیں؟ تو ظاہر ہے وہ کیتھولک کرسچن تھیں، تو اس وجہ سے کیتھولک نہیں کہہ رہا، وہ کرسچن تھیں. تو ان میں سے یہی 2 کرسچن گروپس ہیں جن میں سے ہم نے ایک کو چوز کرنا ہے. ہندو تو اور بدھسٹ تو نہیں تھے، تو ہر ایک کو پتہ ہے. تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پروٹیسٹنٹ، وہ پروٹیسٹنٹ تھیں، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا کوئی بھی کنگ یا کوئین اگر وہ کیتھولک ہے تو وہ بن ہی نہیں سکتا، یعنی لا کے مطابق اس کو پروٹیسٹنٹ ہونا لازمی ہے. 21 ہمارا کوشچن ہے who directed the movie Chariots of Fire in 1981؟ 1981 میں Chariots of Fire کس نے بنائی؟ یہ 4 نام ہیں. These are difficult questions. تو اس کا مائک نیول، ہیو ہڈسن، کیون میکڈونلڈ یا نیکولس رو.
सो इसका करेक्ट आंसर है ह्यू हडसन, इसने चैरियट्स ऑफ फायर बनाई। ये आप अगर आप बुक पढ़े ना तो उसमें कुछ मशहूर फिल्मों के 12-13 के नाम भी हैं और किन लोगों ने इनको बनाई हैं वो बस आप उसको याद कर लें वहाँ से। क्वेश्चन 22 है What do new citizens have to swear or affirm as part of their citizenship ceremony? ये जब आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा तो आपको जाके वहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना कि एक सेरेमनी होगी, उसमें आपको कसम उठानी पड़ेगी। तो उस कसम जब आप उठाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? दे विल रिमेन इन द यूके, कि वो हमेशा यूके में रहेंगे। लॉयल्टी टू द क्वीन, क्वीन के वफादार रहेंगे। लॉयल्टी टू द पोप, या पोप साहब के वफादार रहेंगे। दे विल गो टू द चर्च एटलीस्ट वंस अ वीक। ज़ाहिर है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे लोग क्रिश्चियन तो नहीं होते। सो इसका करेक्ट आंसर ये है लॉयल्टी टू द क्वीन। अब ज़ाहिर है क्वीन नहीं है तो लॉयल्टी टू द किंग, एक ही बात होगी। क्वेश्चन 23 In which two cases may a person who has summoned to do jury service be exempted from doing it? अच्छा, बात का ये होता है कि आपको कोर्ट की तरफ से समन आता है कि आपने ज्यूरी का हिस्सा बनना है, तो कौन सी दो वजूहात हो सकती हैं कि आप उसमें ज्यूरी में से आपको नहीं बुलाया जाएगा। एक है if they have a criminal conviction, if they have children, if they provide a good reason to be excused such as ill health, if they have to go to work. So इसका ये आंसर है नंबर 1 और नंबर 3, यानी कि अगर आपका क्रिमिनल कन्विक्शन है, अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आप ज्यूरी सर्विसेज में नहीं जा सकते, या फिर अगर आपकी सेहत ख़राब है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ शैडो कैबिनेट? ये शैडो कैबिनेट जो है इसका क्या रोल है? To keep order during political debates, to challenge the government and put forward alternative policies, or to point out what they see in the government's failures and weaknesses, या to control important public appointments. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नंबर 2 है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि शैडो गवर्नमेंट होता क्या है। शैडो कैबिनेट, एक प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है और एक अपोजिशन लीडर भी अपनी कैबिनेट बनाता है, ताकि पता चले कि जो प्राइम मिनिस्टर उसकी टीम जो पॉलिसीज बना रही हैं ठीक है गलत हैं, उनको चैलेंज करने के लिए है। तो ये इसलिए शैडो कैबिनेट होती है। सो आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।